اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 7۔ ابھی ہم نے آیت کونیہ اور آیت شرعیہ کی بات کری۔ اس کے لیے ہم پہلے بھی دو الفاظ استعمال کر چکے ہیں کہ دو طرح کی آیات ہوتی ہیں، کونیہ، مشہودہ ہم نے لفظ استعمال کیا تھا۔ مشہودہ یعنی کہ جن کو دیکھا جائے، کائنات، اور شرعیہ کے لیے ہم نے پہلے لفظ استعمال کیا تھا مسموعہ، سنی جانے والی آیات۔ تو کونیہ، شرعیہ، مشہودہ، مسموعہ، یہ سب الفاظ آپ سن لیں، لکھ لیں، انشاءاللہ آئندہ تفاسیر پڑھیں گی، یہ الفاظ جب آپ کی نظر سے گزریں گے تو پھر آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوں گے۔ اور ویسے بھی یہ ہمیں پتہ ہونا ہی چاہیے کہ آیات کی یہ دو براڈ قسمیں ہیں، نشانیاں جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سائنز ہیں، وہ کائنات میں بھی پھیلے ہوئے ہیں اور اللہ کی کتاب میں بھی آیات موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آغاز ہوا ہے سورت کا اندھیروں اور روشنی کے ذکر سے، تو یہ دیکھیں کتنا مناسب ہے مضمون کے حساب سے، اس لیے کہ اس مضمون میں شرک کی وضاحت کی گئی ہے اور توحید کی وضاحت کی گئی ہے، اور جو شرک کے مختلف انداز اختیار کیے ہیں لوگوں نے، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جو مضمون ہے اس کے حساب سے بہت موضوع اس کا آغاز ہے، اللہ کے فضل سے بہت خوبصورت صورت ہے۔ تب آگے فرمایا آیت نمبر 7، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ پر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے یہ تو صریح جادو ہے، یہی ان کو کہنا تھا۔ یعنی مخلص مسلمانوں کو یہ خیال آ سکتا ہوگا کہ شاید اپنی آنکھوں سے یہ وہی اترتی دیکھ لیں تو شاید ایمان لے ہی آئیں۔ اب دیکھیں یہیں سے وہ پریشر ہم کو فیل ہو رہا ہے کہ کیا دباؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، اور کہا ہوگا کہ کتاب نازل ہونی چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جتنے انہوں نے معجزے طلب کیے تھے ان کا بڑا جامع بیان وہاں پر آ گیا ہے، اس میں یہ بھی فرمائش تھی ان کی، اور یہ کہا تھا انہوں نے کہ ہم یقین نہیں کریں گے محمد تمہاری بات کا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم اپنی آنکھوں سے آسمان سے کتاب اترتی نہ دیکھ لیں، تب تک یقین نہیں کریں گے۔ تو یہ اسی کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں، اور اب سمجھایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کفار سے بات نہیں کر رہا جو کہ اس طرح کی فرمائشیں کر رہے تھے۔ یہ بھی قرآن کا انداز ہے، قرآن بعض دفعہ مخالفوں کو خطاب کرتا ہے اور بعض دفعہ قرآن اپنوں کو سمیٹ کر ان کو سمجھاتا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ واقعی یہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، آخر پچھلے انبیاء کو بھی تو معجزے دیے گئے، تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معجزہ دے دے، کیا پتہ یہ ایمان لے ہی آئیں، کیا پتہ یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں۔ تو یہ ان کو خیال ہو سکتا ہے آیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنوں کو سمیٹ کے بات کر رہا ہے کہ دیکھیں اگر اے نبی آپ پر اگر کاغذ میں لکھی کتاب بھی اتر آئے اور یہ اس کو چھو بھی لیں، ٹچ بھی کر لیں، تب بھی جن کو کفر کرنا ہے وہ کفر کیے چلے جائیں گے۔ ثبوت کی کمی کی وجہ سے کفر نہیں کر رہے، ضد پڑ گئی ہے ان کو، ضد چڑھ گئی ہے ان کے اوپر، یہ کہیں گے دیکھ کر یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب ثبوت ان کے اوپر ہے، الزام لگانے والوں کے اوپر۔ کیا کوئی ثبوت ان کے پاس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جادو سیکھا تھا، جادو کی تعلیم حاصل کی تھی؟ تو نکال کر لاتے نا ان کا استاد جس نے کہ جادو سکھایا تھا۔ اتنا بڑا جھوٹا الزام لگا دیا اٹھا کے، اور یہ کیریکٹر اسیسینیشن کرنا ہمیشہ سے کفار کا کام رہا کہ جو دین کا پیغام لے کر کھڑا ہوا، سب سے پہلے تو یہ چاہیں گے کہ کوئی اس پر الزام تراشی کر کے، کوئی اس کی کردار کشی کر کے اس کو لوگوں کی نظروں سے گرا دیں، اس کو کسی اسکینڈل کے اندر پھنسوا دیں، ملوث کر لیں۔ اگر کر سکتے ہیں تو اپنی طرف سے کر جائیں گے، کسی کو اس کے پیچھے لگا دیں گے، کوئی کمپرومائزنگ پوزیشن میں اس کی تصویریں یا کوئی اس کے واقعات بیان کر دیں گے،
کوئی ڈیمنگ پروف اس کے خلاف جمع کر لیں گے، یا اگر ان کی جال میں نہیں پھنستا، ان کی سازشوں کا شکار نہیں ہوتا، تو کوئی بھی جھوٹا الزام لگا دیں گے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے جھوٹے الزامات لگا دیے کہ یہ تو جادو ہے سارے کا سارا. بھئی کدھر جادو ہے؟ تم بتاؤ، پھر تم ثابت کرو کہ کہاں سے سیکھا یہ سارا جادو، اور تم کیوں نہیں سیکھ لیتے جا کر؟ ایسا ہی جادو ہے تو تم بھی جا کے سیکھو، تم بھی ایسی کتاب پھر لوگوں کو بتانی شروع کر دو. تو یہ ضد اور تکبر کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے بتا دیا ان کو. اچھا اب دیکھیں پھر ان کی فرمائش، ابھی سے یہ پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ کتنا زور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا، کتنا تنگ کیا ہوگا آپ کو، مانگ مانگ کے معجزے. اور یہ اسلام نعوذ باللہ اور اللہ کا کلام کا نازل ہونا اور اللہ کے معاملات نعوذ باللہ کو فرمائشی پروگرام نہیں ہوتے، رسول کو شعبدہ باز نہیں ہوتے. نعوذ باللہ یہ کوئی میجیشین نہیں ہے کہ بچوں نے کہا کہ اپنی ٹوپی میں سے خرگوش نکال کے دکھاؤ تو ٹوپی میں سے خرگوش نکال دیے. نعوذ باللہ یہ کوئی تماشا نہیں ہو رہا یہاں پر. یہ ان کی جرتیں ہیں نا، ہاؤ ڈیئر دے آسک سچ تھنگز. ان کی مجال کیسے ہے کہ اللہ سے فرمائشیں کریں؟ نعوذ باللہ اسکیپٹسزم کی انتہا تھی. اور جتنے اسکیپٹکس ہوتے ہیں ان کو پھر ایمان نصیب نہیں ہوتا. ان کے اسکیپٹسزم میں ہر معجزہ اضافہ ہی کرتا. جیسے کہ اگر اللہ فرما رہا ہے نا کہ اگر یہ کتاب بھی دیکھ لیتے اترتی تو کہتے جادو ہے، اور کہا انہوں نے کتنی دفعہ کہا کہ تو جادو ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا. اب ان کی فرمائش آ رہی ہے، اس کو نقل کیا گیا. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ کافر. لولا انزل علیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا؟ یعنی کس سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ دنیا کے بادشاہوں سے. کہ دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں جب وہ کہیں آتے ہیں یا کسی بادشاہ کا پیغامبر کہیں آتا ہے، بادشاہ اپنا کوئی سفیر بھیجتا ہے، ایمبیسڈر بھیجتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر اس کے فوجی بھی آتے ہیں اور وہ ہٹو بچو کے نعرے لگاتے ہیں، وہ سفیر کی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں پہ بڑا رعب جمتا ہے اس کا. تو یہ تو تمام کائنات کے بادشاہ کے پیغامبر بن کر آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیسے سفیر ہیں؟ یہ کیسے ایمبیسڈر ہیں؟ یہ کیسے پیغامبر ہیں کہ کوئی پروٹیکشن ہی نہیں آئی ان کے ساتھ، کوئی فرشتہ ہی نہیں اترا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. لولا انزل علیہ ملک. تو جس کو دیکھے نہیں ماننا ہوتا نا، اس کو یہاں سے پکڑو وہ وہاں سے بھاگتا ہے، وہ وہاں سے پکڑو وہ وہاں سے نکل کے بھاگتا ہے. اس لیے وہ نہیں مان رہا. وجہ یہ نہیں ہے نہ ماننے کی کہ یقین نہیں ہے، اس کو یقین ہے لیکن ضد پکڑ لی ہے، اڑ گئے ہیں اپنی بات کے اوپر، نفرت کی وجہ سے بات نہیں مانتے. تو کہا کہ ان پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا. دیکھو بات سنو، کفار کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو فیصلہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر کوئی مہلت نہ دی جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا پھر تو. یعنی ٹھیک ہے تم فرشتے کو دیکھنا ایمان کی شرط کے طور پہ رکھ رہے ہو کہ فرشتے کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، تو تمہاری یہ فرمائش ضرور پوری ہوگی. موت کے وقت دیکھ لو گے، قبر میں دیکھ لو گے، قیامت کے دن دیکھ لو گے، جہنم میں پڑھ کے دیکھ لو گے، لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، فیصلہ تو ہو چکا ہوگا ان کے خلاف، تو کوئی فائدہ نہ ہوگا. لَقُضِيَ الْأَمْرُ، معاملہ تو طے ہو چکا ہوگا، ایمان لاؤ نہ لاؤ، what difference will that make، کوئی فرق نہیں پڑے گا اور مہلت تو ملے گی نہیں. اور دوسری بات وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، ہم اس کو انسانی شکل دیتے. انسان کے اندر تو تاب نہیں ہے کہ فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھے، دہشت ہی سے مر جاتے. انسان کی نظر فرشتے کو نہیں دیکھ سکتی اس کی اصلی شکل میں. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کانوں کی بھی ایک لمٹ ہے، ہم اتنی ہی ڈیسیبلز کی ساؤنڈ سن سکتے ہیں، اس سے کم اس سے زیادہ کی نہیں سن سکتے. آنکھیں ایک حد تک دیکھ سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی. تو یہ جو غیب کے معاملات ہیں وہ انسان کی دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی.
تو لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ ان کی فرمائش پوری کر بھی دیتا اور اللہ تعالیٰ فرشتہ اگر بھیج بھی دیتا تو کیا کرتا؟ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو انسان بنا کر بھیجتا، انسانی شکل میں فرشتہ بھیجتا، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ تو بیک ٹو اسکوائر ون ہی رہتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، تو اسی طرح ہم معاملہ مشکوک کر دیتے ان پہ، ما یلبسون، اسی شک میں یہ مبتلا رہتے جس میں کہ یہ آج مبتلا ہیں۔ تو شک تو دور نہ ہوتا ان کا، تو پتہ یہ چلا کہ فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ قوم معجزہ مانگے اور پھر وہ معجزہ اس کو دے دیا جائے اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو وہ ہلاک کر دیے جاتے تھے۔ تو اللہ کی بڑی رحمت تھی کہ اللہ نے ان کی فرمائش پوری نہ کری۔ اور جہاں تک مذاق کا تعلق ہے وہ تو پھر ایمان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ جیسے کہ مال اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، مال کا صدقہ کیا جاتا ہے، ایسے عزت کا صدقہ بھی ضرور کرنا ہوتا ہے، ضرور کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جھکانا ہوتا ہے اللہ کے آگے۔ سب سے زیادہ جو چیز انسان کو عزیز ہوتی ہے وہ اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی مال چلا جائے کوئی بات نہیں، عزت تو نہیں جانی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اندر سیلف رسپیکٹ رکھا ہے، خودداری اچھی چیزیں ہونی چاہیے، عزت نفس ہونی چاہیے انسان کے اندر، انسان کو غیور ہونا چاہیے۔ لیکن کیا کریں، بعض دفعہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہوتی، ایمان والوں کی کوئی غلطی، کوئی قصور نہیں ہوتا، رسولوں کی کوئی غلطی نہیں تھی، رسول تو پیراگن آف ورچیو ہوا کرتے تھے، خوبیوں کا مجموعہ ہوا کرتے تھے، شکل کے حسین، آواز کے حسین، کردار کے محسن، طبیعتوں میں نرمی، ہمدردی، خیرخواہی، کون سی خوبی ہوتی تھی جو رسالت ملنے سے پہلے ان رسولوں میں نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ آرڈنری لوگ نہیں چنتا تھا، اللہ تو کریم آف دا کریم چنا کرتا تھا، بیسٹ آف دا بیسٹ چنا کرتا تھا رسالت کے انتخاب کے لیے۔ لیکن ان کو بھی اپنی عزت کا صدقہ کرنا پڑا تھا، ان کا بھی مذاق اڑایا۔ تو یاد رکھیں ایک بات ہم کہ مذاق اڑانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس کا مذاق اڑ رہا ہے اس کے اندر کوئی خرابی ہو۔ بعض دفعہ یہ مذاق اڑانے والے کی دماغ کی خرابی ہوتی ہے، اور یہ مذاق اڑانا اس کو آج کل ہم بولینگ کہتے ہیں۔ تو یہ دین والوں کو، یا میں اور آپ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ ہمارا تماشا بنا رہے ہیں، اس کو چھوڑیں۔ دنیا میں کتنے لوگوں کا مذاق اڑ رہا ہے، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، کتنا بلی کیا جاتا ہے، سائبر بلینگ تو پورا فینومنن ہے، اور کتنے لوگ برداشت نہیں کر پاتے اور خودکشی کر لیتے ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں۔ لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے ایمان ہم کو طاقت دیتا ہے، اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کریں، ڈیٹیچ کریں، اور یاد رکھیں کہ رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، ان میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ میں اور آپ، میرا اور آپ کا مذاق اڑتا ہے، ہو سکتا ہے واقعی ہم میں کوئی کمزوری، معذوری، خرابی، کمی ہو، کوئی ہمارے ماضی کا تانا دے کے ہمارا مذاق اڑائے۔ رسولوں کا تو کردار بے داغ ہوا کرتا تھا، ماضی میں بھی جان بوجھ کر تو انہوں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہوتا تھا، پھر بھی مذاق ان کا اڑا تو ہمیں اسٹرینتھ ملتی ہے کہ تو کیا ہوا، اگر میرا اور آپ کا مذاق اڑ گیا تو نو بگ ڈیل۔ تو بتایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو دو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں یہاں پر، ایک تو چیز پتہ چلی ہم کو، بلکہ تین چیزیں۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ مذاق رسولوں کا بھی اڑا، تو لہٰذا مذاق کو ڈیفلیکٹ کرنا ہے ہمیں، اس کو اپنے نروس پر اثر انداز مت ہونے دیں۔ کسی کے مذاق اڑانے کی وجہ سے اپنی ویلیو کم نہیں ہونی چاہیے ہماری اپنی نظر کے اندر، اپنی قیمت کو پہچانیں۔ ہیرا ہے یا 1000 کا نوٹ ہے یا 100 کا نوٹ ہے، ہم ڈپینڈ کرتا ہے نا، 100 1000 ہم ڈالر کی بات کر رہے ہیں کہ روپے کی بات کر رہے ہیں، 5000 کا نوٹ ہو یا 100
$1 کا نوٹ ہے، وہ نیچے پڑا ہوا ہے، مٹی میں پڑا ہوا ہے، لوگ اس پہ چل رہے ہیں، قدموں کے تلے روندا جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس کی وجہ سے ویلیو کم ہو جائے گی اس کی؟ اس لیے کہ مٹی میں پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ لوگ اس کے اوپر چل رہے ہیں، اس کو اپنے پیروں سے روند رہے ہیں، تو کیا $100 کی ویلیو کم ہو جائے گی؟ 5,000 روپے کی ویلیو کم ہو جائے گی؟ ہیرے کی ویلیو کم ہو جائے گی صرف اس لیے کہ لوگ اس کو ٹھوکروں کے اندر لے رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی ویلیو کو خود سمجھیں۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، ایمان کی دولت بہت بڑی چیز ہے، وہ کسی کے مذاق اڑانے سے وہ دولت کم نہیں ہوتی، ہماری وقت، ہماری ویلیو کم نہیں ہو جاتی۔ یہ تو مذاق اڑانے والوں کی بد نصیبی ہے، وہ جو ٹھوکروں کے اندر ہیرے کو لے رہے ہیں اور جو پیروں تلے 1,000 روپے کو یا $1,000 کو یا $100 کو روند رہے ہیں، وہ اپنی بد نصیبی، اپنی محرومی، چاہتے تو اس سے بہت کچھ خرید سکتے تھے۔ یہ مذاق اڑانے والے چاہتے تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے اللہ کے ہاں بھی اعلیٰ درجے حاصل کر سکتے تھے۔ اپنے آپ کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ مذاق اڑانے والے کا کیا نقصان؟ ایک ڈسٹ ہے، پڑ جاتی ہے، جھاڑیں اور چلیں آگے، زیادہ اثر نہ لیا کریں۔ اگر رسول اس طرح مذاق اڑانے والوں کا اثر لیتے تو ہو چکا تھا کام، وہ تو سب منہ لپیٹ کے گھروں میں پڑ جاتے، جا کر سب کی نروز جواب دے دیتی۔ نہیں، مومن کی نروز اتنی نازک نہیں ہوتی، بہت نروز سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے، مضبوط کردار، مضبوط ذہن ہونا چاہیے، نروز آف سٹیل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نروز آف سٹیل رکھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اتنی جلدی ہم نہیں نروس ہوتے، اور نہ ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی۔ دوسری بات کیا پتہ چلی؟ من قبلکا سے پتہ چلی کہ آپ سے پہلے کے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ کہ اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ آخری رسول، آخری نبی ہیں۔ اور کیا پتہ چلا؟ فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، رسولوں کا مذاق اڑانے والے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اللہ کی پکڑ میں وہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مستہزئون کی کیٹیگری میں نہ ڈالے۔ سب سے مشکل ایمان لانا مستہزئون کا ہے۔ دیکھیے، دشمن اسلام کے بہت طرح کے ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ کچھ نوبل اینیمیز بھی ہیں اسلام کے، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں۔ مطعم بن عدی مثال کے طور پہ ایمان تو نہیں لایا، لیکن نوبل اینیمی تھا۔ کبھی اتنا گھٹیا نہیں بنا وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کو جسمانی طور پہ اذیتیں پہنچائے یا گالیاں دے یا دھکے دے، نہیں، نوبل اینیمی تھا۔ ابو سفیان بھی، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی رضی اللہ عنہ، وہ بعد میں ایمان لائے۔ ابو سفیان بھی نوبل اینیمی تھے، گھٹیا پن کے مظاہرے نہیں کیے تھے انہوں نے، انسانیت کے سطح پر رہ کے اختلاف کیا تھا، ٹھیک ہے، اختلاف رائے تھا، لیکن ابو جہل اور ابی بن خلف، ابو لہب، یہ گھٹیا دشمن تھے، یہ مستہزئون تھے۔ اور سب سے مشکل ہوتا ہے کہ مستہزئون ایمان لائیں۔ اٹ از آلموسٹ امپاسبل کہ دین کا مذاق اڑانے والے، استہزاء کرنے والے ایمان لائیں۔ ایکسیپشنز ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ ہم دین کے ساتھ مسخرہ پن نہ کریں۔ مسخرہ پن کہتے ہیں نا، جوک اراؤنڈ وتھ ریلیجن۔ یہ مذاق میں بھی دین کا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ دیر آر سرٹن تھنگز آف لمٹس جن کو ہم مذاق میں بھی، جن کا مذاق نہیں اڑا سکتے، مزاح کے لیے، ہیومر کے لیے ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑی چیز اللہ، رسول اور قرآن ہے اس کے اندر، دین، سارا دین، آخرت، فرشتے، صحابہ، یہ سب اس کے اندر آتے ہیں۔ جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اس کے بارے میں تو کبھی مذاق کرنا نہیں چاہیے۔